السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں شروع سے ہی اور ایک لمبے عرصے تک دہشت گردی کا خطرہ جو ہے وہ منڈلاتا رہا اور انتہا پسندی بھی کافی وقت تک عروج پر رہی۔ پھر اس کے بعد ہمارے جوانوں نے، سیکیورٹی فورسز نے، آرم فورسز نے، پولیس کے جوانوں نے اور جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور حالات کو بہت حد تک قابو میں کر لیا اور پیسفل جو ماحول ہے وہ عوام کو دیا، قوم کو دیا، تاکہ وہ سکون کی نیند سو سکیں۔ ایشوز اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اور اپنے وطن کے لیے، جو مادر وطن کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو ان کے خدمات ہیں، اس کا کوئی نیم البدل ہو نہیں سکتا۔ اور ہمارے شہداء کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے۔ کراچی سے ایک پولیس کے شیر جوان چودھری اسلم بھی ایسے ہی شہداء میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور کراچی شہر میں امن و امان کے قیام میں ان کا بہت بڑا کردار رہا۔ ان کی 10ویں برسی ابھی گزری ہے اور اس میں کیا صورتحال رہی اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے اہل خانہ خاص طور پر وہ کیا سوچتے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں چودھری اسلم کی اہلیہ بیگم نورین اسلم صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم نورین صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ یہ بتائیے کہ برسی کی تقریبات کہاں کہاں ہوئیں، کیا رہا؟ برسی کی تقریبات تو ویسے مختلف جگہوں پہ ہوئیں جو کہ مختلف چینلوں نے بھی آن کیا۔ کل ایک دہائی میں نے اپنی طرف سے جو برسی رکھی وہ کل ہم نے 14 جنوری کو کمپلیٹ کی۔ چودھری اسلم کے 10 سال پورے ہو گئے شہادت کے۔ آپ نے کہاں پہ پروگرام رکھا تھا اور اس میں لوگوں کی شرکت کیسی تھی؟ شرکت ماشاءاللہ، یہ برسی اللہ نے بہت بڑی کامیابی دی ہمیں کل کی۔ ویسے ہر برسی ہوئی ہے، کرونا میں تھوڑا سا مسائل تھے جس میں ہم نے صرف شمعیں جلائی تھی، مگر چودھری اسلم کی ہر برسی اور یہ برسی کافی بڑی گزری ہے۔ ویسے عام طور پر شہداء کی فیملیز جو ہیں وہ بعد میں کبھی ہم انہیں اسکرین پر نہیں دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، ان کے اہل خانہ اور بچے، بلکہ اکثر ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے افسران جو ہے وہ ان کے گھروں پہ جا کر کبھی انہیں تحائف دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی تصویر ایک آدھ ہوتی ہے تو ان کے بچے اس میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن آپ ایک فولادی خاتون ہیں کہ اس واقعے کے فوراً بعد سے بھی آپ کھڑی رہیں اور میڈیا میں بھی آپ ان رہیں، اس کا کیا، اس کے پیچھے کون سی قوت ہے؟ قوت تو کوئی نہیں ہے، یہ میرا پرسنل ڈیسیژن ہے کہ چودھری کا کردار میں نہیں بلاؤں گی۔ آنے والی یوتھ کے لیے میسیجز ہوتے ہیں، اگر ہم جیسی مائیں سلو ہو گئیں تو مجاہد کہاں سے آئیں گے؟ جذبوں سے طاقت بنتی ہے اور ہمت ہوتی ہے تو منزلوں پہ آتے ہیں لوگ۔ میری اسپیشلی شہداء فیملی کو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے شہیدوں کو یادگار بنائیں۔ چودھری اسلم کو میں نے اس لیے بھی یادگار بنایا کہ میری زندگی، میری پوری جوانی گئی۔ 20 سال چودھری اسلم نے آپریشن لیڈ کیے ہیں، تقریباً جو ٹاسک ملا سکسیسفل کیا اس بندے نے۔ تو پھر میں نے اپنے خدا سے وہ طاقت مانگی کہ میں چودھری کی عزت کو نبھا سکوں اور کردار کو یادگار بنا سکوں۔ آج اس پورے پاکستان میں ایک واحد بیوہ ہوں میں جس نے ہر میدان میں برسی کو کامیاب کیا، اور چودھری اسلم کی جہاں بات چلی میں وہاں پہنچی اور چودھری کے نام کو یادگار بنانا میرا فرض تھا۔ باقی جو کریں وہ ان کے معاملات، مجھے بھی کافی تھریٹس ہیں، ایسا نہیں ہے، مگر بات وہ ہے کہ جب آپ خدا پہ اپنا ایمان رکھتے ہو تو کمزور کیوں ہو؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جہاں میرا لکھا ہے ٹائم وہاں پورا ہوگا۔ یہی چودھری کا ایمان تھا، اس کے بعد میرا ہو گیا، تو میں عوام میں آ گئی کہ ہم چودھری کو نہیں بھولیں گے۔ ایک مقام تھا چودھری اسلم کا، چودھری اسلم نے پورے پاکستان کی پولیس کے اندر اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا چودھری اسلم نے کام کیا ہے۔ تو اگر میری بھی شہادت ہو جاتی ہے اس مرد مجاہد کے پیچھے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ ابھی بھی تھریٹس آتے ہیں آپ کو؟ جی، میری سیکیورٹی ہے، بچوں کا معاملہ ہے میں ایک جگہ مامی تو ہوں نا، مجھے تو ہر رول کو پلے کر کے چلنا پڑتا ہے، اور باقی ساری میری چیزیں اللہ کے نام پہ کہ میرا خدا جب تک چاہے گا مجھے زندہ رکھے گا، جب تک نہیں چاہے گا شیطان کو طاقت دے گا۔
تو آپ چودھری اسلم کے کاز کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کوئی آپ نے فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے ان کے نام سے؟ چودھری اسلم فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے، جو کہ ہم لوگ رمضان کے حوالے سے ایک تو میٹرو چینل کے اسپانسر ہوتے ہیں، باقی عوام کے اندر بھی ہوتے ہیں. جو چودھری صاحب کی ابھی پینشن جو سیلری تھی اسی نام سے مخصوص میں نے انہی کے نام پہ چلائی ہے. تیسرے برسی کے اوپر جب میں نے اناؤنسمنٹ دی، جب چودھری اسلم کا ایک روڈ پہ نام پڑا 3 سال کے بعد، تو میں نے اپنی سیلری چودھری صاحب کی سیلری کو عوام کے نام، غریبوں کے نام کر دیا تھا. تو اس میں میں ساری چیزوں کو پورا کرتی ہوں، کچھ اپنے سے کچھ اس سے. اور فنڈ میں نے آج تک کوئی ایک بندہ کہہ دے یا میرا اکاؤنٹ شو کر دے کہ نہیں میں فنڈ نہیں لوں گی. پھر کیسے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا کیا کاروبار ہے، کیا بزنس ہے؟ میرا ایک تو رینٹل میرے فادر کی طرف سے مائن منرل کا بزنس ہے، جس کی ایم ڈی میں خود ہوں. مطلب 3 لیزیں ہیں، آج سے نہیں 1950 سے چلتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں زیادہ کا شوق نہیں، زندگی میں عزت سے گزارا ہو جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے، ہر بندے کی زیادہ تر 70% اگر عوام لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگ ہائی پروفائل کہ دولت اہم ہے، میری زندگی میں عزت اہم ہے. تو میں عزت کے لیے کرتی ہوں. کیا ایکٹیویٹیز کرتی ہیں آپ جو آ جائے ویلفیئر کی؟ کوئی خاص یا جو بھی جہاں بھی کوئی خبر آتی ہے، کوئی بچے کی آئی، کسی کی بھی آئی، کسی کی انگلی، کسی کی آپریٹ کی آئی. کچھ چیزیں پردے پہ نہیں لانا چاہتی. یہ بتائیے کہ چودھری صاحب کے ٹائم پر بھی اور ان کے بعد، انفیکٹ ان کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ چلا کہ وہ بھی ویلفیئر کے کام بہت کرتے تھے. چودھری صاحب، کیا وہ سلسلہ جاری آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جی میں نے کچھ سلسلے کو جاری رکھا ہے، مگر چودھری صاحب نے تو بڑے پیمانے پہ جاری رکھا. چودھری صاحب 300 گھرانے کی کفالت کرتے رہے. جب میں نے پروگرام سنے کچھ فیملیز کے بچیوں کے کہ ہمیں آج ہمارا باپ شہید ہوا، تو مجھے احساس ہے کہ چودھری اسلم نے، جیو فہیم نے بھی کافی چیزوں کو آن کیا کہ چودھری کے سینے میں 2 دل ہیں. ایک وہ جو دہشت گردوں کے لیے دھڑکتا ہے، دوسرا وہ جو غریب عوام کے لیے. اس بندے نے 300 گھرانوں کی کفالت، عمرے پیکیج دینا، ساری چیزیں کرتا رہا. میں برل ویسی بیوی نہیں بن سکی کہ میں چودھری کو کہوں کہ آپ ہمیں اتنا کیش دے دیں. میرے اپنے نصیب پہ شاکر ہوں. وہ کہتے ہیں نا، خاندانی بلڈ ضرور ہوتا ہے عورت میں، دولت سے نہیں ہوتی. بات عزت کی ہے. آج میدان میں عزت پا گئی نا، میں کردار کی صورت میں پایا ہے، میں نے کام کر کے پایا ہے. ایسے نہیں کہ بیٹھے بٹھائے، ورنہ آج چودھری کا نام مٹ جاتا 2 سال کے بعد. مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ جی 2-3 مہینے میں اپنے جتنے بھی اپنے کام کروانے کروا لیں، پھر چودھری کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. وہ ایک لمحہ تھا جب میں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ چودھری کو زمانہ یاد رکھے گا، یاد کروانے والی اس کی بیوہ بنے گی. بس ہو گیا. برسی بھی نہیں ہوئی تھی، شہادت کا مہینہ 1.5 ہوا تھا. تو پھر جب میں ان لوگوں سے ملی، میں نے کہا آپ کیا خیال ہے؟ بولا آپ جیت کی. میں نے کہا میں مشن کو جاری رکھتی ہوں، اسلم کے اس کے کردار کی صورت کو میں نبھاتی ہوں، یادگار بناتی ہوں. اس میں یوتھ بھی ہے، آنے والے کیا لوگ، کوئی تو جذبے اعلیٰ ہوگا نا. اگر یہاں مجاہد نہیں ہوئے تو یہ دھرتی تو گئی. تو مجاہد مائیں پیدا کرتی ہیں، سینے میں دل خدا ڈال دیتا ہے، میں یہ مانتی. تو آرمی کے کچھ لوگ میرے پاس جب آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں آپ مجاہدہ عورت ہیں. میں نے کہا میں اپنے راستے پہ بالکل اٹل فیصلے پہ چلتی ہوں، اپنے خدا کے حکم کے مطابق، نہ ادھر نہ ادھر. جو تھریڈز ہے دیکھ لیتے ہیں. اگر باقی منافقت اس برسی میں طوفان آئی، بہرحال کیا ہوا، یاد رکھیے گا جہاں شہید خدا کا شہید ہوتا ہے، اس فیملی پہ اللہ کے کرم بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے. یہ 6 دن کی میری محنت تھی جس کراؤڈ کو میں نے کل شو کیا. تو خدا نے چودھری اسلم کو زندہ رہتے ہوئے بھی عزت سے نوازا، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی عزت کو قائم رکھا، نام کو میرے تھرو، اور باقی اس گھرانے کو بھی عزت میں ڈال دیا اللہ نے. یہ اللہ کے کام ہے. تو جو لوگ پہلے کہتے تھے آپ کو کہ ڈپارٹمنٹ پھر آپ کی نہیں سنے گا، چیزیں نہیں ہوئی، تو اب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے؟ اور میں کہتی ہوں کہ میں خود کافی ہوں. میں چودھری کیسا مرد گزرا ہے، ایک اسٹرانگ آدمی مانا گیا نا، شیر آدمی. تو میں اس کے پیچھے شیر نہیں بن گئی. باقی وقت ثابت کرے گا ہونا کیا ہے. انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ، عوام کے ساتھ کوئی چیز کا پردہ نہیں رکھوں گی. بس کچھ چیزوں کے لیے تب جب سمجھ لگنے لگی کہ منافقت اتنی زیادہ پھیلی ہے تو تھوڑا سا میں نے چیزوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. ابھی اٹھاؤں گی جب وقت آ رہا ہے، قریب ہے وقت.
अब उठा के दिखा दूंगी और सारा मीडिया देखेगा। मैं छुपने वाली औरत नहीं हूँ। मुझे कहा गया कि ये चादर डाल के घर में बैठ के क्यों नहीं रोती, मैं शहीद के पीछे क्यों रोऊं? वो एक बहुत बड़ा मकाम पे है और अल्लाह ने मकाम दिए, इंसानों ने नहीं दिया। तो मैं शहीदों की तो पहले जो उनको सलाम पेश करती हूँ, तमाम शोहदास को, कि अल्लाह ने उस फैमिली को चुना है, उस घराने को चुना है शहीद के लिए। ये दुनिया की तकलीफें हैं, ये सिर्फ आजमाइश का टाइम है, मंजिलें आगे हैं। तो ये बताइए कि आपसे बाकी शोहदा की जो फैमिलीज हैं वो भी राब्ता करती हैं? हाँ, मैं वो करते हैं, फिर उनको धमका दिया जाता है। अच्छा। अभी मैं जनेजो जो है फरहान जनेजो चौधरी साहब के साथ शहीद हुए थे, तो मैंने उनको दावती अखबारों में ये खबर लीक हो गई कि हम मिलकर बरसी मना रहे हैं। तो 3 दिन के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया, उनको किसी ने कॉल पे मना कर दिया। मैं जानती हूँ वो कौन लोग हैं, मैं समझ सकती हूँ कि चौधरी साहब के साथ बरसी नहीं हो। वो लोग थे जो चौधरी को कैश करते हैं, वो लोग हैं जो चौधरी के मुखालिफ बनते हैं, मेरी वजह सिर्फ कि ये औरत क्यों नहीं बैठती। अब आप लोग पूरा, मैं कहती हूँ कि अवाम ये फैसला करे मैं गलत राहों पे हूँ या गलत ट्रैक पे हूँ। क्या एक बीवी अपने हस्बैंड के किरदार को यादगार नहीं बना सकती? क्या आपसे तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती होगी। वही तो औरतों के लिए जब मैं मिसाल बन गई, मर्दों ने कई घरानों में मिसाल दी कि वो भी तो चौधरी असलम की बीवी है, अपने सर पे पूरा घराना, पूरे सिस्टम, पूरी पब्लिक लेकर सारी चीजों को कहना बहुत आसान होता है। 3 दिन होते हैं, हम 3-3 दिन सोते नहीं है। ये तो खुदा के दरबार में है मेरा सब कुछ। अवाम को छोड़ दो, अवाम गलत नहीं है कुछ, अवाम साथ दे रही है मेरा। और मर्दों के अंदर जब एक चीज ऐसी आती है तो वो मर्द अपने आप को भी समझते हैं। मुनाफिकों को तो मैंने चैलेंज कल भी बरसी में कर दिया कि मर्द के बच्चे हो तो मेरा सामना करो ना, खुले मैदान में हूँ, बड़ी स्टेज पे बड़ी पब्लिक के सामने आऊंगी, डरने वाली मैं भी नहीं हूँ, ना मैं पीछे हटूंगी इनके डर से, सवाल ही नहीं। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं अब आजकल? काफी है बहुत ज्यादा है, फेस करेंगे जनाब। 10 साल नहीं फेस किए, पाकिस्तान की धरती पे बैठकर फेस किया मैंने सब कुछ। ये नहीं कि मैंने धरती छोड़कर, जब भी मीडिया ने पुकारा, पहले मैं थी 1.5 साल, फिर मैंने वापस बैकअप कर लिया। जब मेरा हर जगह खुदा ही है, ठीक है, अल्लाह ने कहा कि अक्ल का इस्तेमाल करें, अक्ल का इस्तेमाल सब लोगों ने किया, मैंने नहीं किया। मैंने अपने खुदा पे अटल फैसला रख दिया, जो खुदा करेगा वो होगा मेरे नसीब में। बाकी मैं अपनी पाकिस्तान की धरती पे बैठती हूँ और इधर से मैंने 10,000 बार अनाउंसमेंट दी कि यहीं रहती हूँ। चौधरी ने मेरे लिए अगर एक बाथरूम भी बाहर की दुनिया में बनाया तो मेरा चैलेंज है, साबित कर देना। वो पुलिस अफसर जरूर था, शहर से लोगों से पूछिए क्या था वो, उसने गरीबों की देखभाल में भी चीजें लगा दी। वो मलंग तबीयत का इंसान था, उसने कहा ये मेरे बेटे और आप मेरी कब्र में नहीं आएंगी नौरी। उसके बाद मैं कहाँ खड़ी थी? मेरी जैसी बंदी कहेगी इसने हमें तो मुस्तकबिल ही नहीं दिया, मेरे बच्चे तो जिस तरीके, वो तो चलो मैं एक माँ हूँ, वरना लोगों ने, अफसरों ने ऐसी बात भी कही इस औरत को अभी तक तो रोड पे होना चाहिए था। फिर मेरा खुदा कहाँ था? लोगों की राय है, कुछ चंद, सबकी नहीं, क्योंकि आवाम मेरे साथ भी चलती है। एक डिपार्टमेंट का हिसाब मैं नहीं करती, मगर अवाम का रेला तूफान का इन्होंने देखा है। ये तो मैंने 4 दिन की मेहनत की, 5 दिन की। अगर मैं एक प्रॉपर 1 महीना वर्किंग करूं तो अवाम कहाँ होगी? मतलब हमें भी इनविटेशन देना पड़ता है, रुकावटें, हडल्स, रास्ते में लोग छीन लिए जाते हैं, क्राउड को वापस किया जाता है। कुछ मुनाफिक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, मुनाफिक बेशक सुने, और मुनाफिकों को मेरा खुला चैलेंज है, शिकार करना, मैदान में आओ, शेरनी मैदान में उतरेगी। आपका विजन क्या है अब आगे, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा क्या है, आज तक 10 साल में मैंने क्या किया है? जो मैंने किया, मैंने आपके चैनल, आपकी तवज्जो से मैंने ऑन किया, आपके मेट्रो के न्यूज़ के ऊपर, मेरा गरीबों के लिए। मैंने मिनिस्ट्री नहीं लिया आज तक कि लोग ये ना कहें कि चौधरी की बीवी तो मिनिस्टर बन गई है। आपको कोई ऑफर हुई? ऑफर 3 दिन पहले भी हुई, सब चीजें मेरे पास, मेरे पाउंड के ऊपर रखी गई। कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? डायरेक्टली भी हुए, क्या सब ऑफर कुछ हुई? है, सब ऑफर है मेरे पास चारों साइड से। पर मैं जो चीज देखती हूँ, मैं चौधरी की इज्जत देखती हूँ। क्या पता कल मेरा भी दिल बदल जाए। मैंने 10 साल नहीं, चौधरी की रहती जिंदगी में ऑफरें थी। जब चौधरी साहब जेल चले गए, चौधरी आखिर 5 साल बाद मुझसे हार गए, बोला आप ज्वाइन कर लें, अपना मुस्तकबिल बना लें। मैंने कहा इसमें मुस्तकबिल है? आप कहाँ खड़े थे मुस्तकबिल बनाने अपने बच्चों का? बोला हम फकीर थे तो जाए पता करे पूरी चीजों का, चौधरी असलम क्या था।
ٹھیک ہے دہشت گردوں کو اس نے مٹی پہ گند کرنے نہیں دی, اپنی جان دے دی. اس نے کہا کہ میں اگر یہ کام چھوڑ کر پاکستان سے نکل بھی جاؤں نا اور ان لوگوں کی طرح, تو لوگ مجھے کہیں گے پٹھان تھوڑا ہی تھا, یہ بغیرت انسان تھا, میں جان دے کر سنوروں گا اس مٹی کو. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے بولا. ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ایک بندہ جب اتنے کام کرتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. گولی سے اس کو نہیں شہید کیا گیا, نہ گولی اس پہ اثر کر سکتی ہے, نہ وہ گولیوں سے گھبراتا, نہ وہ بم سے گھبرایا ہے. وقت شہادت آیا ہے اور خدا نے بلایا ہے, اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ رب کا ریئل شہید ہے اور بڑے مقام پہ ہے چودھری. یہ میں دعویٰ کر سکتی ہوں جس در چاہے بلا کر. اس نے اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر بولو, آ کے ڈیفینس سے پتہ کرو پراپرٹیوں کے کام کون کرتی رہی. چودھری کے اوپر میں نے انصار نہیں کیا, مجھے پتا تھا ان کی عادت کیا ہے, نیچر کیا ہے. میں نے 1 سال کے بعد اسٹیبلش کیا اپنے بچوں کو, ان کے جانے کے بعد کو کہ کھڑے ہو گئے. میں نے اتنے کام کیے کہ میرے بچوں کا لیول نہ گرے. پھر میرا شوق تھا کہ میں سماجی کارکن بن کر آؤں, جو میں نے فاؤنڈیشن بنائی, پر اکاؤنٹ نمبر آج تک نہیں لیا. اچھا جی, کوئی ایشوز ہی نہیں ہوگا نا, اکاؤنٹ ہوگا تو. اور میں بائی ہینڈ پورے کراچی, پورے پاکستان میں میرا دعویٰ ہے اگر میں نے 20 روپے بھی کسی سے لی ہوں تو وہ بندہ اناؤنسمنٹ دے سکتا ہے. کم بالا نشی, خدا 1 روپے کو بھی دیکھتا ہے, 100 کو بھی دیکھتا ہے, اور 2 کروڑ کو بھی دیکھتا ہے. خدا کے نزدیک ساری چیز نیت پہ ہے. آپ کی فیملی میں آپ کے بچوں میں سے کوئی پولیس میں جوائن کیا کسی نے یا فورسز میں؟ نہیں کریں گے, ابھی اس سال ہے. بڑی ہڈلز تھی, میں نے کس طرح اپنے بچوں کو کمپلیٹ کیا یہ میرا خدا جانتا ہے, کیونکہ میں پراپر ایک جگہ کی جوائننگ نہیں دے سکتی تھی جس جگہ پہ میں تھوڑی سی, مطلب میری باتوں میں صرف ایک بات میں چینجز سال بڑھ گئے. تو 1 سال برسی کا ضائع, مطلب اس شہادت کا بلاسٹ کا گھر جب میرا اڑا, میں ماں تھی اس وقت, 1 سال وہ تباہ ہوا, پھر 1 سال دبئی میں ہو گیا, پھر 1 سال کرونا, اب جا کے کمپلیٹ ہے. ابھی میں آن نہیں کروں گی, میں پہلے کر کے پھر تمام میڈیا کے سامنے آؤں گی. لیکن آفر تو موجود ہوگی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. آفر کی بات نہیں ہے, میرا رائٹ حق ہے. کتنا روکو گے؟ میں وہ عورت نہیں ہوں جو برداشت کر جاؤں گی ہر چیز کو. میں نے چودھری کی شہادت کو کھلے دل سے قبول کیا, میں اپنے ہر چیز کو کرتی ہوں. میں اپنے بچوں کا حق چھینوں گی؟ تو اس میں رکاوٹ تھی کوئی؟ رکاوٹیں کتنی ہیں, کتنے منافق ہیں آپ. کان تو میں بھی اسی شہر میں رکھتی ہوں, پر میں شہید کا کوٹا ہے میرے پاس. میرے 2 بیٹوں کی اس وقت کی گئی, میں ابھی اسلام آباد سے ہو کر آئی تو یہ بات کر کے آئی ہوں. میں سیٹ اپ کو دیکھتی ہوں کہاں سے, میں کیا کروں گی یہ وقت ثابت کرے گا. جو برسیوں کو 10 کو کمپلیٹ 1 دہائی کو کرتی ہے, 10 برسیاں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں ایک شہید کی بیوی کے لحاظ سے میدان میں اتر کر. تو میں اپنے بچوں کے لیے نہیں جنگ لڑوں گی, ابھی تو شہید کی جنگ لڑ رہی ہوں, کردار کو کھول رہی ہوں رکاوٹوں کو توڑ کے. تو بچوں کے لیے بھی میں ماں ہوں, میں اس پاکستان کے حوالے کر کے جاؤں گی. رہا ان کا مقدر, چودھری کی بیوی بنی تو نورین خان بنی, تو دنیا نے جانا کہ نورین بیوی کیا تھی. تو اب میری دعا کہ میرے بیٹوں کو بھی نورین خان جیسی بیویاں ملے, کہ ایک بار پھر یہ دعا میری پہلی ہے, کیونکہ اسی میں باپ کی لاج ہے, اسی میں پاکستان کا محافظ کا چکر ہے, کہ مٹی کے پہ کوئی ایسا گند نہ ہو. ہمارے لیے پاکستان ہے. میں سارے مٹی کو نہیں سوچتے, پر ہم مٹی کی بیٹی بن کر بھی سوچتے ہیں کہ چودھری بیٹا بن کر گزرا, مٹی کو خون دے کر گیا. تو وہ جذبے میں بھی رکھتی ہوں, اسی لیے تو کسی چیز میں ابھی تک آئی نہیں. اب کچھ لوگوں کی زیادہ چاہت ہے کہ بھابھی بہت تکلیفیں اٹھا لیں, آپ منسٹر بن جائیں. پھر میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر اپنے دل کو چیک کرتی ہوں. نیت کیا پتا لیڈر کی پالیسی پہ مجھے چینج ہونا پڑ جائے. آج میں آزاد ہوں, ہر کچھ بولتی ہوں نا. کسی کو اچھا لگتا ہے, کسی کو برا لگتا ہے, کوئی اچھے کامنٹس دیتا ہے, کوئی برے دیتا ہے. مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے جذبے صادق ہیں اور خدا کے پاس ہیں. بات تو خدا کی ہے, جس دن خدا نے رکاوٹیں ڈالی میں نہیں آؤں گی. انسانی رکاوٹیں ڈلیں گی تو میں آؤں گی. میں چیلنج ایکسیپٹ کرنے والی عورت جیسے چودھری. سیاست میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں آپ؟ میں کچھ نہیں کہوں گی ابھی.
आवाम के ऊपर है। आवाम की चाहत जितनी मैं देखूंगी फिर मैं कदम रखूंगी, इससे पहले मैं भी नहीं रखने वाली। ये फैसला आवाम का होगा, मैं खुलकर बोलूंगी भाई मुझे कल किसी चीज में गंदा मत कीजिए। लीडर की पॉलिसी होती है, फिर इंसान मजबूर है। आज मैं अपनी पॉलिसी पे चली हूँ ना चौधरी असलम की चीजों को लेकर, एक किरदार की सूरत में, कल मैं किसी और की हो जाऊंगी। मीन्स के लीडर के पॉलिसी के ऊपर उनकी चलना पड़ेगा। यही आवाम कहेगी आप मतलब ही हैं, मैं वो काम, मेरी नज़दीक ये सबसे बड़ी अहम वजह है। जो बंदी हर मैदान में उतर सकती है, सियासत में किसको शेरनी नहीं चाहिए? सबको चाहिए शेरनी औरत, मगर शेरनी क्या देखती है? जो इस अवाम ने मेरा साथ दिया, कल मेरे ऊपर वो अवाम ना बात करे। बाकी एक तबका होता है जो नेगेटिव होता है, वो बोला नेकी कर और उनके शर से बच। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैंने जिनको अप्रूवल दी ऐसे कुछ पुराने लोगों को, उन्होंने मुनाफकत की। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। अब मैं आखिरी बात हमेशा अपनी यूथ के लिए करती हूँ, इस पाकिस्तान कि है मेरे रब मेरे पाकिस्तान को सलामत रखना, आने वाली नस्लों में मुजाहिद पैदा करना, कि एक माँ की खुशी है जो खुद भी मुजाहिद देना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शो में शरीक रही हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और मौके पे भी गुफ्तगू करेंगे, आपको दावत देंगे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी नौरीन असलम साहिबा की, चौधरी असलम साहब की बरसी के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।